السلام علیکم جی۔ حضوری بیٹھک کی طرف سے کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ بس کچھ موسم کی وجہ سے طبیعت کافی خراب رہی 3 4 5 دن۔ اب بہتر ہوئی تو میں نے کہا چلیں اب میں آپ کی خدمت میں وظیفہ پیش کروں، کیونکہ جیسا آپ کو پتہ ہے حضوری بیٹھک کا یہ جو چینل ہے یہ صرف آپ کی لوگوں کی خدمت کے لیے ہی بنایا گیا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ 5 6 دن پہلے میں جو کمنٹس آیا تھا اس میں کہا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کون سا؟ تو انہوں نے آگے سے آیا جی اللہ سے مانگنے کا طریقہ یا وظیفہ، جو بھی وہ ان کے ذہن میں تھا۔ بہرحال میں نے اس کو دیکھا تو کچھ مجھے ملا، تو میں نے کہا میں ان کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو جائے گی اور شیئر بھی ہو جائے گا، اور جو باقی سننے والے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی جو ہمارے سننے والے ہیں حضوری بیٹھک کو جو پسند کرتے ہیں پیار کرتے ہیں، میں نے کہا ان سب کے بھی ذہن سے ایک دفعہ یہ چیز نکل جائے گی۔ اب میں جو وظیفہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا، میں صرف اتنا آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں نا، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد اگر آپ مٹی کو ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ وہ بھی سونا بن جائے گی۔ اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کریں گے۔ حاجات مین جیسے کسی کو ملازمت کی پریشانی ہے، یعنی کہ رزق کی پریشانی ہے، کئی بچیوں بچاؤ کے گھروں میں رشتے نہیں ہو رہے، کئیوں کی اولاد نہیں ہو رہی، اور بھی وہ بہت سوری۔ اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ آپ جتنا مرضی مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ بس ایک ہی بات آپ سے میں کہوں گا کہ آپ جس حالت میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، جس حالت میں بھی ہو، کیونکہ شکر جب ہم ادا کرتے ہیں نا تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اب میں وظیفے کی طرف یا عمل کی طرف یا جیسے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا انہوں نے کہا وظیفہ بتا دوں طریقہ۔ اب آپ نے یہ جو میں بتانے لگا نا عمل یا اس کا وظیفہ کہہ لیں یا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کہہ لیں، آپ اس کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ نے روزانہ کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، جب آپ کو ٹائم ملے آپ نے 121 دفعہ پڑھنا ہے الحمد للہ رب العالمین، بس آپ نے اتنا پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجات کو پورا کریں گے۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دیں گے۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو پھر کہوں گا کہ ہر حالت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں نا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اب یہاں تو وظیفہ ہوتا ہے ختم۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ایک واقعہ کہہ لیں، ایک قصہ سناتا ہوں۔ میں بھی آپ نے اور چینلز پہ بھی اس کو کافی دفعہ سنا ہو، کیونکہ جو ایسے چیزیں مٹیریل ہوتی ہیں یہ سب کی ایک ایکولی ہوتے ہیں، جو بھی اس کو اسٹڈی کرے اور جو بھی اس کو اپنے سبسکرائبر تک پہنچانا چاہے، اپنے فیملی تک پہنچانا چاہیے، جو آپ ہمارے جیسے آپ میری فیملی ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، تو یہ بتانا اس لیے میں بتانا اس کو تھوڑا سا جو میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں اس طریقے سے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو راستے میں آپ کو ایک آدمی ملا، لیٹا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اور اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا مٹی کر کے نا کور کیا ہوا تھا۔ اس نے اب روکا، اس نے کہا موسیٰ آپ تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اب آپ جب اللہ تعالیٰ سے کے پاس جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھیے گا کہ یہ جو میری جو میں جس ایک قربت سے میں گزر رہا ہوں، جس اذیت سے میں گزر رہا ہوں، جس آزمائش میں گزر رہا ہوں، یہ کب ختم ہوگی؟ انہوں نے ان کی یہ بات سنی اور آگے چل پڑے۔ آگے چلتے 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 ایک باغ سے گزر ہوا، وہاں ایک بندہ بیٹھا، پھل وغیرہ اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ کھا رہا تھا۔ اس نے بھی آپ کو روک لیا اور کہنے لگا اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے جا رہے ہو باتیں کرنے، تو میرا بھی یہ کام کرتے ہیں نا؟ تو آپ نے کہا ہاں بولو۔
وہ کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے صرف اتنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ میں آپ اس میں کمی کر دے، کیونکہ اتنا کچھ دے دیا میرے سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا، تو آپ اس میں کمی کریں۔ بہرحال آپ نے دونوں کی باتیں سنی اور ہم کلام ہوئے، اس کے بعد پھر واپس تشریف لے آئے، اور جب واپس تو آپ کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ اپنی باتیں شتیں جو بھی کرتے تھے، سر آپ نے ان کا بھی ذکر کیا ہوگا، تو آپ واپس جب تشریف لائے تو پہلے آپ کو وہی ملا جو باغ میں بیٹھا پھل فروٹ، اس نے کہا کہ موسیٰ میں نے آپ کو ایک کا پیغام دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی، انہوں نے کچھ کہا آگے سے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں جی میں نے بات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ اس کو جا کو وہ ایسا کرے کہ جو میں اس کو نعمتیں دیتا ہوں نا جتنی بھی، وہ اس کو شکر ادا نہ کیا کرے، بلکہ ناشکری کیا کرے اس کی، اور جو بھی میں اس کو دیتا ہوں وہ کسی حال میں بس اپنے آپ کو خوش رکھے، بس ٹھیک ہے، یعنی ناشکری کرے۔ وہ ابھی بولا کہ اے موسیٰ میں کیسے ناشکری کر سکتا ہوں، جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے ہر چیز دیتی ہے اور اتنی وافر مقدار میں دیتی ہے کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، تو میں کیسے اس کی ناشکری کروں؟ اور وہ ہار میں جو ایک پھل تھا وہ کھا رہا تھا، یہ باتیں کرتے کرتے پھل اس کے زمین پہ گر گیا اس کے ہاتھ سے، اور جو ہی وہ گرا، وہ جناب بہترین اور مہنگا ترین ہیوے جہاز میں اس میں کنورٹ ہو گیا وہ۔ اب کیوں کنورٹ ہوا؟ وہ ناشکری پہ پھر بھی نہیں آیا۔ بہرحال آپ نے اس کا سوال کا جواب دیا اور آگے چل پڑے، تو آگے چل پڑے تو آگے پھر انہیں صاحب سے ملاقات ہوئی جو کہ پھٹے ہوئے کپڑے تھے، انہوں نے اپنے تھوڑا سا مٹی شٹی سے کور کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ میری آپ کو میں نے کہا تھا تو آپ اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی، انہوں نے کچھ کہا؟ ہاں، انہوں نے کہا بالکل، انہوں نے تمہارے لیے پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس کو جا کو کہ وہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ اب آپ نے یہ کہا تو وہ آگے سے کہتا ہے میں موسیٰ میں کس چیز کا شکر ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں؟ اور ابھی اس کا یہ کہنا ہی کہنا تھا کہ وہ جس مٹی سے اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا وہ بھی غائب ہو گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جس حالت میں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور یہ آپ کو میں نے اس کی مثال دی۔ اب اگر آپ اپنے آپ کو چلیں، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں یا آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم جب مارکیٹیں میں جاتے ہیں یہ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کچھ بندہ بھیک مانگ رہا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، کوئی بھیک مانگ رہا ہے، ٹانگیں نہیں ہیں، تو ان کو دیکھ کے جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اور مجھے یا سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ تم نے ہمیں اتنا جسم دیا ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے انجوائے آنکھیں دی ہیں، ہر رنگ رنگ کی چیزیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، کھانے پینے کے لیے ہمیں چہرہ دیا ہے، تو یہ ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے ان چیزوں کا جب ہم جاتے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے صرف آپ کو مثال اس لیے دی کہ دیکھیں ایک شکری اور ناشکری میں کیا فرق ہے۔ اس لیے ہمیں جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ رکھیں، جس حالت میں بھی رکھیں، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وظیفہ جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے روزانہ 121 دفعہ الحمد للہ رب العالمین اس کو پڑھنا ہے، اور یہ لازمی 121 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے دیکھیں آپ کو کیا کیا نکلتا ہے۔ لیکن وظیفہ یہ مثال دینے کے بعد اس کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ہی چیز کہوں گا کہ آپ نے ہر حال میں یہ چیز رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں رکھتا ہے اس کو سب پتہ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اب میں وظیفہ ختم کرنے سے پہلے ویسے ہی جیسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اجازت چاہنے سے پہلے پھر ایک دفعہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، کوئی دن مقرر نہیں ہے، روزانہ اس کو پڑھنا ہے، ایک چھوٹا سا ہے کیا اس میں چھوٹا سا وظیفہ ہے،
اور اس کو کرنے میں آپ کو کتنا لگے گا؟ 1 منٹ لگتا ہے نا، اور کتنا دیر لگے گی اس میں؟ اور پھر ویسے آ رہا ہوں کہ ایک آپ 121 دفعہ تو آپ نے پڑھنا ہے، اور کوئی میں نے بتایا کوئی ٹائم کرنی ہے، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، جتنا آپ سے پڑھا جاتا ہے آپ پڑھیں. تو یہ جو وظیفہ تھا جو آپ نے کہا جی مجھے کہا پوچھا کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے، یہ میں نے بتایا کہ ہمیں صرف اتنے پڑھ لیں الحمد للہ رب العالمین. تو میرا خیال ہے کہ میرا جو فرض تھا میں نے اپنا پورا کر دیا ہے. اب آگے آپ کو پڑھنا یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا کہ آپ اس کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں. لیکن میں اینڈ پہ ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں یہ سوچ کے پڑھیں کہ جب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ میں پڑھوں گا اللہ تعالیٰ میری تمام حاجات پوری کریں گے. اب اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.